اقوام متحدہ کو بھی آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ کیا یونائٹڈ نیشنز آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طاقتور ادارہ ہے، یا پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی طاقتوں کا ایک جسے کہنا چاہیے ڈپلومیٹک تھیٹر ہے؟ اس کے اوپر مجھے یاد ہے میں نے آپ سے بہت بات کی کہ اقوام متحدہ کو مضبوط بنانے کے لیے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا واقعی وہ کام کر رہا ہے جس کی اس سے توقع کی جاتی ہے، یا صرف بڑی عالمی طاقتوں کے ہاتھ کا کھلونا ہے؟ دیکھیے، پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز بنی تھی، دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ نیشنز بنی ہے۔ یہ ایک عالمی برادری نے خواب دیکھا تھا، اور اس کی قیادت، اس کی تنظیم کے لیے امریکہ نے بھرپور قیادت کا مظاہرہ کیا تھا، اور امریکہ کے جو اپنے آئیڈیلز تھے، لبرٹی، فریڈم، ہیومن رائٹس، اس کی بنیاد کے اوپر یہ تنظیم وجود میں آئی تھی۔ اس کے بعد ساورن ایکوالٹی اور بہت سے، تو یہ ایک بین الاقوامی، دیکھیے جب 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی کے اوائل میں بادشاہتوں کا، موروثی بادشاہتوں کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو گیا، تو لوگ آزاد ہونا شروع ہو گئے، نہ صرف ان ممالک میں بلکہ وہ جو محکوم لوگ تھے، جو نوآبادیاتی زندگی بسر کر رہے تھے، تو جب دنیا کے شہری آزاد ہوئے تو ان کا یہ خواہش تھی کہ ایک انٹرنیشنل گورننس سسٹم بھی ہونا چاہیے، اور انہوں نے اقوام متحدہ کی شکل میں اسے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس کا چارٹر ہے، اگر آپ چارٹر پڑھیں تو وہ تو بہت اچھے اصول بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اول تو جنگ نہیں کریں گے، آپ یو وڈ سیو دا ورلڈ فرام دا اسکرج آف وار، اور اس کے بعد جب اگر جنگ کرنی ہو تو اس کے کیا قواعد و ضوابط ہیں۔ آپ آرٹیکل 51 کے تحت آف دا چارٹر، آرٹیکل 51 آف دا چارٹر کے تحت آپ جو ہے دفاعی جنگیں لڑ سکتے ہیں، اور وہ چارٹر ہے۔ اور پھر جو اقوام متحدہ کے ساتھ انہوں نے صرف یہ نہیں دیکھنا تھا کہ جنگیں رکوائیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ جو اسباب ہیں جنگ کے ان کو بھی ختم کیا جائے، یعنی معاشی تفاوت کو ختم کیا جائے، اس کے علاوہ عدم مساوات کہیں بھی نظر آئے اس کو ختم کیا جائے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ حقوق انسانی کا خیال رکھا جائے۔ تو اقوام متحدہ اس وقت عضو معطل ہے، اگرچہ وہ اس کے اوپر جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہے، یہ کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہے انہوں نے جھنڈا تھاما ہوا ہے، لیکن جو امن و سلامتی کے حوالے سے ان کا کوئی رول نہیں ہے، اور اس میں ذمہ دار جو ہے وہ ویٹو ویلڈنگ پاورز ہیں۔ تو اس جی کا یہ مطلب ہے کہ اگرچہ وہ اس وقت جو ہے اسے مہمان اداکار بنایا ہوا ہے بین الاقوامی نظام میں، اور آپ دیکھیے کہ یہ جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، اس میں اقوام متحدہ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اقوام متحدہ ابھی جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ عالمی نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا، یا پھر ہمیں اقوام متحدہ کو مضبوط بنانا ہوگا، کیونکہ خدا نخواستہ جو اقوام متحدہ ختم ہو جاتا ہے، یا اس میں جو ہے شکست و ریخت شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ناراضیت یا اینکی پھیل جائے گی دنیا میں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور باشعور اقوام جو ہیں ان میں یورپ کے ممالک شامل ہیں، اس کے بعد جو نئی ابھرتی ہوئی قوتیں ہیں، چین ہے، یہ سارے کے سارے، چین ہے، اس کے بعد پورے کا پورا جو مشرقی ایشیا ہے، افریقہ ہے، یہ سارے اقوام متحدہ کو مضبوط تنظیم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی وقت اگر یہ جو ویٹو پاور ہے جو کہ ایک 5 ملکوں کے پاس ہے، اور جس پر دنیا کے سارے فیصلے ہو جاتے ہیں، کہ کبھی جس ملک کا مفاد اس میں نہیں ہے وہ اس کے خلاف چلا جاتا ہے یا اس کو ویٹو کر دیتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صرف اس ایک اختیار کو جو اقوام متحدہ نے ان بڑی طاقتوں کو دے رکھا ہے وہ ختم کر دیا جائے تو دنیا کچھ بہتر صورت دنیا میں پیدا ہو سکتی ہے؟ جو 5 ملک جن کے پاس ویٹو ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان میں 3 ویٹو آپ گنے۔ ایک ویٹو ہے امریکہ کا، دوسرا روس کا، اور تیسرا چین کا۔ جو باقی 2 ہیں، فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم، عام طور پر تاریخ گواہ ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیتے رہے ہیں، لہٰذا وہ ایک ہی ووٹ گنے آپ، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ 2 ممالک
امریکہ سے الگ ہو کر ویٹو استعمال کریں۔ اب ویٹو اس لیے رکھا گیا تھا، اس میں بھی ایک ریشنال تھا، وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے کوئی طاقت کا منبع تو ہونا چاہیے، کہ فرض کیجئے کہ جب آپ ایک ملک ہوتا ہے، فرض کیجئے امریکہ ہی لے لیجئے جو آپ کا ملک ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ صدر حکم دیتا ہے، یعنی مطلب قانون سازی جو ہے وہ کانگریس کرتی ہے، صدر حکم دیتا ہے تو اس حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ لیکن اگر صرف کانگریس ہو اور صدر کا ادارہ ہی نہ ہو تو پھر جو ہے نظام نہیں چل سکتا، تو اس وجہ سے یہ ویٹو قائم کیا گیا تھا۔ لیکن اقوام متحدہ میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ویٹو جو ہے وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے، اسے بہت ہی سلیکٹیو انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، صرف اپنے قومی مفادات کی حفاظت کے لیے یا ان کے فروغ کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہاں ایک بڑی مہم ہے باقاعدہ، اور اس کے اوپر بڑی بحث و تمہیس ہوتی ہے کہ ایک ڈیموکریٹائزیشن کا ایک عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ لیکن اس کا کیا نقشہ بنے گا؟ پاکستان کی تو یہ پوزیشن ہے ابھی تک یہ ہے کہ نئے ویٹو ویلڈنگ پاس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 4 ممالک جو بہت زور لگا رہے تھے، اس میں ہندوستان، برازیل، جرمنی اور جاپان، تو ان کے راستے میں پاکستان اور اس کے تقریباً 11 اور ہم خیال ممالک کھڑے ہو گئے تھے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ڈیموکریٹائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ویٹو کے اوپر بھی کچھ پابندیاں لگنی چاہیے کہ کن حالات میں اسے استعمال ہونا چاہیے، کن حالات میں نہیں استعمال ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ یہ ایک بااختیار ادارہ ہونا چاہیے۔ مثال کو میں آپ کو اس کا تقابل کرتا ہوں اسلامی تعاون تنظیم کے ساتھ، اس میں باقاعدہ ایک تنظیم موجود ہے، دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے، 57 ملک اس کے ارکان ہیں، لیکن اس کی کوئی دفاعی یا اسٹریٹجک حیثیت نہیں ہے، وہ کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے فلسطینی مارے گئے غزہ میں یا آج کل دوسری جگہوں پہ مارے جا رہے ہیں، تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اور اسلامی تعاون تنظیم کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اقوام متحدہ کے پاس طاقت تو ہونی چاہیے، لیکن اس طاقت کی کیا ڈیفینیشن ہونی چاہیے، وہ کن کن ممالک میں تقسیم کرنی چاہیے، یہ معاملہ زیر بحث ہے، اور ابھی تک کسی نتیجے پر ہم لوگ وہاں یونائٹڈ نیشنز میں نہیں پہنچ سکے۔